ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین کرام، انسان دنیا میں ایک مختصر سے وقت کے لیے آتا ہے اور اپنا وقت پورا کر کے چلا جاتا ہے۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی آئے ہیں ہر ایک اللہ کے پاس واپس چلا گیا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ سے دنیا میں موجود ہو۔ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ ہر ایک پر فنا آنے والی ہے، ہر ایک کو موت آنے والی ہے۔ انسان ہو یا کوئی جاندار ہو، سب اپنے اپنے وقت پر دنیا کو چھوڑ چلے جاتے ہیں۔ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ انسان دنیا میں ایک دن آتا ہے اور ایک دن چلا جاتا ہے، باقی 5 دن دنیا میں رہتا ہے۔
ایک دن اس کے آنے والا، ایک دن اس کا جانے والا۔ صرف 5 دن دنیا میں رہتا ہے جو پورے سال گھومتے رہتے ہیں۔ چاہے آدمی کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اگر کوئی یہ چاہے کہ اپنے مال کو خرچ کر کے دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، یہ ناممکن ہے۔ اگر کسی کے پاس سلطنت ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، فوج ہے، اور وہ اپنی ان تمام طاقتوں کو صرف کر کے یہ چاہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہوں، تو یہ اس کے لیے ناممکن ہے۔ ہمیشہ کے لیے تو دور کی بات ہے، جس وقت موت کا فرشتہ آتا ہے، جو وقت اس کے لیے متعین ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر ایک لمحے کے لیے اگر وہ زندگی چاہے اور اپنی تمام طاقتوں کو صرف کر دے، حکومت کا زور لگا لے، روپیوں پیسوں کو خرچ کرے، طاقت کا استعمال کرے، تو ایک لمحہ بھی خرید نہیں سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو وہ لوگ نہ ایک لمحہ پہلے مرتے ہیں، نہ ہی ایک لمحہ بعد میں مرتے ہیں۔ بالکل ایگزیکٹ وقت پر ان کی موت آتی ہے، ذرا برابر اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ موت کی تیاری میں لگا رہے۔ دنیا میں جتنا بھی ہم جئیں گے، جتنا بھی ہم کمائیں گے، جتنا بھی ہم خرچ کریں گے، ایک دن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ ساری کی ساری چیزیں یہیں دنیا ہی میں رہ جائیں گی، اور جو اچھے کام انسان نے کیے ہوں گے وہی قبر میں ساتھ آنے والے ہیں۔ ہمارا اصلی گھر قبر ہے، اور اس کے بعد ہمیں جنت میں جانا ہے۔ جنت سے ہم لوگ آئے ہیں، ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام اور امی جان حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہا کرتے تھے، وہاں سے دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو ہم ان کی اولاد ہیں، تو ہمیں وہیں جانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور انسان کر سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دیتا اپنے بندوں کو کہ وہ اس کام کو نہ کر پائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے،
اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے فطری ڈر، نیچرل فیئر، جیسے آدمی راستے سے جا رہا ہے، اچانک سانپ کے اوپر نظر پڑ گئی تو آدمی ڈر جاتا ہے، یا کتا کاٹنے کے لیے بھونکتا ہوا آ گیا تو آدمی ڈر کر کے پیچھے ہٹتا ہے۔ یہ ڈر نہیں ہے، اس کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں خوف نہیں کہا جاتا۔ اردو میں تو ایک ہی لفظ ہے ڈر، خوف لفظ کا ترجمہ اردو میں ایک ہی ہے ڈر، لیکن عربی میں کچھ الگ ہے۔ خوف کا معنی خدا سے خوف کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے اس سے ڈرنا، یہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہونا۔ کتے سے جو آدمی ڈرتا ہے، کتے کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے نہیں ڈرتا کوئی آدمی کہ کتا بڑا عظمت والا ہے۔ کوئی آدمی ایسا سمجھتا ہے کیا؟ نہیں۔ سانپ سے آدمی ڈرتا ہے، لیکن سانپ کے بارے میں دل میں کوئی عظمت نہیں ہوتی، احترام نہیں ہوتا۔ وہ ایک نیچرل فیئر ہے، فطری ڈر ہے، یہ بات نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ دل میں اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے کہ وہ اللہ ہے، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، میرے ہر اچھے برے عمل کو دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا جائے گا، میں اس کا بندہ ہوں، بندہ ہونے کا میں کیا حق ادا کر رہا ہوں اور کیا کیا نافرمانیاں مجھ سے سرزد ہو رہی ہیں، جنت میں اللہ بھیجے گا یا جہنم میں مجھے ڈال دے گا، یہ سب آدمی دل میں خیال کرتے ہوئے اللہ کا خوف کرے تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا ہے، جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مت مرو مگر یہ کہ مسلمان ہونے کی حالت میں مرو۔ کیا مطلب؟ جب بھی موت آئے تو تم کو کیسے ہونا چاہیے؟ تم کو مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں جو زبان سے اللہ کا اقرار کرتا ہو، رسول اللہ کو پیغمبر مانتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کو مانتا ہو، قیامت کو مانتا ہو، اچھی بری تقدیر کو زبان سے اقرار کرتا ہو۔ مومن ان تمام چیزوں کو دل سے مانتا ہے، اور مسلمان زبان سے بھی اقرار کرتا ہے۔ تو ہمیں دل سے بھی ماننا ہے اور زبان سے بھی ان تمام چیزوں کا اقرار کرنا ہے اور عمل کر کے دکھانا ہے۔ صرف دل میں سمجھ لیا کہ وہ میرا اللہ ہے، یہ مسجد ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے، حج بہت بڑی عبادت ہے، زکوٰۃ بہت اچھا مال خرچ کرنے کا طریقہ ہے، صرف دل سے وہ ان تمام چیزوں کو مانتا ہے تو وہ آدمی مومن ہے لیکن مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو ان تمام چیزوں کو دل سے بھی مانتا ہو اور عمل بھی کرتا ہو۔ نماز فرض ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے فرض ہے، اس پر روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ اگر فرض ہے، اللہ پاک نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے، حج فرض ہے تو وہ حج ادا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔
اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو صرف عمل کرتے رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج پر بھی جا کر آ جاتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے اللہ پر، یا ہے لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا ہوا ہے، شرک وہ کر رہا ہے، تو ظاہر میں وہ آدمی مسلمان ہے، ووٹر لسٹ کے اعتبار سے وہ آدمی مسلمان ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ آدمی مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا بننا ہے؟ مومن بھی بننا، یعنی دل سے ان تمام احکامات کو ماننا، اور مسلمان بھی بننا ہے، یعنی عمل بھی کر کے دکھانا ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ایمان والوں سے حکم فرمایا، جتنے بھی ایمان والے ہیں، جو بھی اللہ کو خدا مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تمام پیغمبروں کو، تمام فرشتوں کو، آسمانی کتابوں کو، قیامت کو، موت کے بعد آنے والی زندگی کو، جزا کو، سزا کو، اچھی بری تقدیر کو، تمام چیزوں کو دل سے مانتے ہیں، ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ کافروں سے اللہ نہیں بول رہا ہے، مشرکوں سے اللہ نہیں بول رہا ہے، منافقوں سے اللہ نہیں بول رہا ہے، ایمان والوں سے بول رہا ہے، اے ایمان والوں، وَلَا تَمُوتُنَّ، تم لوگ مت مرو، اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ مسلمان ہونے کی حالت میں۔ تو اس آیت سے صاف بات معلوم ہو گئی کہ صرف دل سے اللہ کو خدا مان لینا، دل سے نماز کو بڑی عبادت سمجھ لینا، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کو دل سے اسلام کا آرڈر مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ عمل کر کے دکھانا ہے۔ جو آرڈر اللہ کا ہمارے اوپر جس وقت جیسا ہے، جتنا ہے، اسی اعتبار سے ہمیں عمل کرنا، اور خصوصاً موت کے وقت اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ تمہاری موت کب آئے؟ مسلمان ہونے کی حالت میں آئے۔ اے ایمان والوں، تمہاری موت کب آنی چاہیے؟ مسلمان ہونے کی حالت میں آنی چاہیے۔ اب آپ کو مجھے معلوم ہے کہ موت کب آنے والی ہے۔ ملک الموت سے کوئی ٹیبل کے نیچے سے کوئی ہمارا کنیکشن ہے کیا کہ تم تھوڑا آ کر مجھے ڈیٹ بتا کر کے جاؤ، تاریخ بول دو، پڑوس میں آئے تھے، ذرا ادھر بھی آ کر صرف ڈیٹ بول کر کے چلے جاؤ، ایسا کبھی ہوتا ہے کیا؟ ملک الموت ہم جیسوں کے پاس سڈنلی آتا ہے، ہمارے پاس اچانک آ جاتا ہے، ہمیں وقت کا کوئی پتہ نہیں رہتا، پیغمبروں کو بھی وقت کا پتہ نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو پیغمبروں کو بتا دیتا ہے، اشارہ کر دیتا ہے، یا فرشتے کے ذریعے ہی بتا دیتا ہے۔ اور بعض اولیاء اللہ کو خواب میں دکھا دیتا ہے کہ آپ فلاں 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 کام کر گزریں گے تو آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ اور وقت بھی خواب میں بعض اولیاء اللہ کو نظر آ جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ پاک خواب میں دکھا دیتا ہے۔ بہت سارے اولیاء اللہ کے اس طرح کے تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں اشارہ کر دیا، بتا دیا کہ آپ کا انتقال فلاں وقت میں ہونے والا ہے۔ خیر، یہ الگ ٹاپک ہے۔ تو
کسی آدمی کو معلوم نہیں ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کوئی آدمی نہیں جانتا کہ کس کی موت کہاں پر آنے والی ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل تو کیا پانے والا ہے، کیا کھونے والا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے۔ تجھے عزت ملنے والی ہے یا ذلت ملنے والی ہے، کل تو گھر خریدنے والا ہے یا تیرا گھر نیلام ہونے والا ہے، تو سفر میں جائے گا یا آخرت کے سفر پر چلا جائے گا، تیرے کفن کا کپڑا دکان میں آ چکا ہے یا نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں۔ کسی آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ کل چل کر کے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک ازمپشن آدمی کر سکتا ہے، فرض کر سکتا ہے کہ آج میں نے یہ کام کیے ہیں، کل فلاں فلاں میرا پروگرام ہے، ایک شیڈول آدمی مرتب کر سکتا ہے، لیکن ایگزیکٹ وہ کام ہوگا کوئی آدمی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن میں صاف فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک کسی کو بتا دے۔ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے اللہ پاک نے خواب دکھلائے، اچھے اچھے خواب، جو حضور خواب میں دیکھتے تھے صبح میں وہ ہو جاتا تھا یا دوسرے دن وہ کام ہو جاتا تھا، جو بھی خواب میں دیکھا صبح میں وہ ہو گیا۔ تو نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خواب دیکھا کرتے تھے، بعد میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھا خواب یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، بعض روایات میں 70واں حصہ، اس طرح کچھ کمی بیشی کے ساتھ بھی الفاظ موجود ہیں۔ بہرحال اچھا خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی پیٹ کے خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آدمی 4 پلیٹ بریانی کھا لیا، شادی میں گیا تھا، خوب کھا لیا، مفت کا مال ہے، اب وہ ہضم نہیں ہوا، واکنگ بھی نہیں کیا، رات میں کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ برسک واک کرنا چاہیے لیکن اس نے نہیں کیا، اسی حالت میں آ کر کے لیٹ گیا، تو کیا ہوگا؟ وہ انڈائجیشن کی وجہ سے گیس دماغ کو چڑھ جاتا ہے اور رگ وغیرہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور خواب میں عجیب عجیب چیزیں نظر آتے ہیں اور ہمارا سر کھاتے ہیں۔ حضرت میں خواب میں ایسا دیکھا ویسا دیکھا۔ سب سے پہلے ہم تو اس سے یہی پوچھتے ہیں رات تو نے کیا کھایا تھا، رات تو نے کیا کھایا تھا یہ بتاؤ۔ اچھا خواب بیان کرتا ہے، پھر معلوم کیا جائے گا تم نماز بھی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، کیا کماتے ہو، یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، بعد میں خواب کا مطلب بیان کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو کسی آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ موت کب آنے والی ہے، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ اب موت کا وقت تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ مسلمانوں والا عمل کرنا ہے۔ ہماری آنکھ بھی مسلمان ہو، ہم صرف نام سے مسلمان ہیں، ووٹر لسٹ کے اعتبار سے مسلمان ہے، لوگوں کی نظروں میں ہم لوگ مسلمان ہیں نہیں، حقیقت میں ہمیں کیا ہے؟ مسلمان بننا۔ ہماری آنکھ بھی مسلمان بنے، مطلب کیا؟ آنکھ سے اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا اس سے اپنی نگاہ کو بچا لے، نامحرم کو نہیں دیکھنا، دوسرے کے مال کو حسد لالچ
کی نگاہ سے نہیں دیکھنا. زبان کو بھی مسلمان بنائے, زبان سچی ہو, زبان جھوٹ نہ بولے, زبان کسی کی غیبت نہ کرے, زبان کسی کی چغلی نہ کرے. ہمارا کان بھی مسلمان بن جائے, کان سے گانا نہ سنے, دوسروں کی برائیاں نہ سنے, دوسروں کو نقصان پہنچانے والی باتوں کو مزے لے کر کے نہ سنے. ہمارا ہاتھ بھی مسلمان ہو جائے, ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, ہاتھ سے لوگوں کی مدد کریں, حلال طریقے سے پیسے کمائیں. ہمارے پیر بھی مسلمان ہو جائیں, چل کر جائیں تو مسلمانوں کی طرح چلیں, راستوں میں بیچ راستے میں نہ چلیں تاکہ لوگوں کو تکلیف ہو جائے. نہیں, کنارے سے چلنا ہے, کسی کو مارنا نہیں ہے. مسلمان جب راستے سے چلتا ہے, راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہوتا ہے, مسلمان اس کو ہٹا دیتا ہے. تو ہمارا پورا کا پورا جسم مسلمان ہونا چاہیے. صرف نام ہمارا مسلمان ہو, یہ دنیا والوں کو اس سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کو اور اللہ والوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. لوگ جو ہے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک حدیث سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انما الاعمال بالخواتیم, انما العبرۃ بالخواتیم. مختلف الفاظ میں روایات ہیں. ہر انسان کا اعتبار کہ یہ مسلمان ہے, نیک ہے, برا ہے, یا مشرک ہے, یا کافر ہے, اس کا اعتبار کب ہوگا؟ بالخواتیم, اس کے مرنے سے ہوگا. موت کے وقت اور اس سے پہلے آدمی جو اعمال کرتا ہے اسی سے آدمی کا اعتبار کیا جائے گا. حدیث میں ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بہت سے لوگ زندگی بھر دیکھنے کے اعتبار سے اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اخیر میں چل کر وہ کوئی ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کی موت کفر کی حالت میں ہو جاتی ہے, یا پھر گناہ کی حالت میں ان کی موت ہو جاتی ہے. کیونکہ اصل اس بندے کا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے یا نہیں میں اور آپ نہیں جانتے, وہ اللہ جانتا ہے. دیکھنے کے اعتبار سے نمازی ہے, لوگوں کو شاید وہ دھوکہ دے رہا تھا, اندر سے کچھ اور گڑبڑ کر رہا تھا, اس لیے اس کی موت کیا ہوئی؟ آخر میں بے ایمان ہونے کی حالت میں یا گناہگار ہونے کی حالت میں اس کو موت آئی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے کے اعتبار سے ہماری نظروں میں وہ کیسے نظر آتے ہیں؟ گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن ان کا کوئی عمل اللہ کے یہاں بہت اچھا ہو گیا ہوگا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ موت کے وقت میں ان کو اچھے عمل کی توفیق دے دیتا ہے, اور اسی اچھے عمل کو کرتے ہوئے آدمی کی موت آ جاتی ہے, اور اسی کا اعتبار ہوتا ہے, موت کے وقت کا اعتبار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم جب بھی مرو تو مسلمان ہونے کی حالت میں مرو. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے, اچھی طریقے سے اللہ سے ملاقات ہو, اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو, ایسے میں ملنا چاہتا ہوں, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرتا رہے.
ایک بار کر کے نہ چھوڑے، کرتا رہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ہمیشہ کرتا رہے۔ کیوں؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اس لیے کہ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آنے والی ہے، کل کیا ہونے والا ہے، کوئی آدمی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اچھے عمل کرتے رہنا چاہیے، عمل کو خراب کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ خاتمے کا اعتبار ہے، انسان کے خاتمے کا اعتبار ہے کہ انسان کس طرح مرتا ہے، کس حالت میں مر رہا ہے۔ کلمے والی موت نصیب ہو رہی ہے، مسلمان ہونے کی حالت میں مر رہا ہے، یا گناہ کرتے ہوئے مر رہا ہے، کفر کی حالت میں مر رہا ہے۔ آخرت یہ خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے، اس کو ایک مثال دے کر کے سمجھایا۔ کل وعاء اذا طاب اعلاہ طاب اسفلہ وَإِذَا خَبُثَ أَعْلَاهُ خَبُثَ أَسْفَلُهُ، ایک برتن ہے، آپ اس میں پانی ڈالیے، پانی کہاں سے بھرنا شروع ہوگا؟ نیچے سے۔ آپ اوپر سے پانی ڈالیں گے برتن میں تو نیچے سے پانی فل ہوتا 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 اوپر کو آئے گا۔ تو انسان کی زندگی ہے وہ نیچے سے، پیٹ میں تھا، بچہ ہوا اور بڑا ہوا، شادی کر لیا اور بڑا ہوا، اس کے بھی بچے ہو گئے، بوڑھا ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک برتن ہے، اس کا ایک نچلا حصہ ہے اور ایک اوپر والا حصہ ہے۔ نچلا حصہ پہلے بھر جاتا ہے، اوپر والا سب سے لاسٹ میں بھرتا ہے۔ پانی ڈالیں گے تو اوپر میں سب سے آخر میں پانی آئے گا۔ اب فرمایا اذا طاب اعلاہ، جب اس کا آخر والا حصہ یہ اچھا ہوگا، طاب اسفلہ، تو نچلا والا حصہ بھی اچھا ہوگا۔ یعنی اوپر اگر پانی ناپاک ہو گیا تو نیچے والا پانی بھی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر اوپر والا پانی اچھا ہے تو نیچے والا پانی اچھا رہے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، وہ عمل کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، زندگی کی عمر کو پورا کرتے ہوئے جا رہا ہے اور اخیر میں پہنچا۔ اب اس اخیر میں موت کے وقت اس کا عمل کیسا تھا؟ موت کا وقت اس کو جب آیا وہ کیسا تھا؟ اگر اچھی حالت میں موت آئی ہے تو پوری زندگی گویا اچھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ حسن خاتمہ، انجام میرا اور آپ کا اچھا ہو جائے، اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو آدمی حیات دنیاوی میں کلمہ لا الہ الا اللہ پر جمع رہا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا تو آخر میں چل کر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی پر جمع کر کے رکھیں گے۔ موت جب آئے گی تو وہ آدمی اسی حالت میں مرے گا۔ تموتون کما تحیون، تم لوگ اسی حالت میں مرو گے جس حالت میں زندہ رہو گے۔ اگر کوئی آدمی شرابی ہے، شراب پیتا رہتا ہے، ہمیشہ شراب میں لگا رہتا ہے، یا زنا میں ہے، یا سود کھانے میں ہے، یا غفلت والی زندگی میں ہے، تو اس کی موت کیسے آئے گی؟ اسی حالت میں آئے گی۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ ایک آدمی ہمیشہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا رہتا ہے، ہمیشہ لوگوں کو اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، اچھی طریقے سے اس کی گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو اس کی موت اللہ تعالیٰ کیسے لائے گا؟ اسی حالت میں لائے گا جس حالت میں اس کی زندگی گزری ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی اب کی حالت کو درست کرنا، کل کی نہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟
जुम्मा में माशाअल्लाह हजरत बड़ा अच्छा बयान कर रहे हैं, समा से मैं पक्का मुसलमान बन जाता। अरे भाई, एक लम्हे की गारंटी नहीं है, एक लम्हे की गारंटी नहीं है। आप कल का सोच रहे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं नमाज का एक सलाम फेरता हूं तो दूसरा सलाम फेर पाऊंगा या नहीं, मुझे कोई यकीन नहीं है। मौत कब आती है, किस हालत में आती है, किसी को मालूम नहीं है। हर आदमी अपने हर लम्हे को दुरुस्त करने की मुकम्मल कोशिश करे और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को सही रुख पर ले जाए, सिराते मुस्तकीम पर ले जाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलते हुए, अइम्मे मुज्तहिदीन के, औलिया अल्लाह के, उलमाए किराम के, सालिहीन के, नेक लोगों के, मुत्तकियों के नक्शे कदम पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारे। इंसान की ज़िंदगी बड़ी कीमती है। कोई आदमी गुनाह करते करते मर रहा है, टीवी देखते देखते मर रहा है, रात में ईयरफोन लगाया फिल्म देख रहा है, उसी हालत में उसकी मौत आ गई। हमारी मौत इस तरह आए, बहुत बुरी मौत है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। जो बंदा दुनिया में अच्छे अमाल करता है और कहता है कि वो रब मेरा अल्लाह है और अच्छे अमाल में लगा रहता है, मौत के वक्त रहमत वाले फरिश्ते आते हैं, मलकुल मौत के साथ रहमत वाले फरिश्ते आते हैं और मरने वाले को बशारत देते हैं। अगर वो कलिमा पढ़ भी ना पाए, फरिश्ते कलिमा पढ़वाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के पास कोई भी नहीं होता। इंसान की मौत बाज़ मर्तबा ऐसी आती है कि किसी और को पता नहीं चलता। तो हमें यही दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह हमारा खातिमा ईमान की हालत में नसीब फरमा। हमें जब मौत आए तो ईमान की हालत में मौत आए और अच्छा अमल करते हुए मौत आए और नमाज पढ़ते हुए मौत आए, तो ये बहुत बड़ी दौलत की बात है। आखिर में मैं आप सभी हजरात से एक दरख्वास्त भी करता हूँ, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, कि जो भी आदमी मर जाता है अमल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसलिए खुदा के वास्ते आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, रोज़ाना उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़ करके दुआ किया करें। खुसूसन माँ बाप के लिए रोज़ाना कुरान शरीफ का एक पारा पढ़ा करें। हफ्ते में आधा घंटा मोबाइल स्विच ऑफ, कब्रिस्तान चले गए, अकेले सिंगल पूरा कब्रिस्तान घूमिए। कोई कब्र अंदर को चली गई है, कोई कब्र ख़राब हो गई है, कहीं सांप बिच्छू भी आपको कब्रिस्तान में नज़र आ जाता है, कोई कब्र बहुत पुरानी है, कहीं कब्र के किनारे दीवार गिरने वाली है। ये सारी चीज़ें देखेंगे, आधा घंटा पूरा कब्रिस्तान आपको घूमना है। दरूद शरीफ पढ़ते रहें, सूरह फातिहा पढ़ते रहें, सूरह इखलास पढ़ते रहें, जो आपको आता है पढ़ते रहें। हफ्ते में आधा घंटा ज़रूर निकालें। चाहे आपके रिश्तेदार इस शहर के कब्रिस्तान में हो या किसी और जगह हो, उससे कोई लेना देना नहीं। हर हफ्ते में आधा घंटा कब्रिस्तान पूरा चक्कर लगाया करें, अपने ईमान की बैटरी को चार्ज करने के लिए पूरा घूमें। आपके दिल में एक हफ्ते की एक ताकत पैदा हो जाएगी कि मुझे भी एक दिन यही आना है, मेरा बेटा मुझे इसी मिट्टी में डाल करके जाने वाला है, मैंने जो कमाया है, बिल्डिंग है, माल है, दौलत है, सब यहीं पर रह जाने वाली है। मैंने किसी को सताया है, वो सांप बन करके कब्र में आने वाला है। मैंने किसी यतीम का माल खाया है, 1 रुपया भी मैंने किसी गरीब का माल
ظلمن چھینا ہے، قبر میں مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ میری کمائی حرام کی ہے، قبر میں آگ میں مجھے ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب چیزیں وہاں سوچیں اور وہیں آپ ارادہ کریں، کاغذ لے کر کے لکھ لیں میں نے کس کس کو ستایا ہے، کس کا مال میں نے چھینا ہوا ہے، کاغذ میں لکھ لیں، نوٹ کر لیں اور وہاں دعائیں مانگیں، توبہ کریں اور آ کر کے جس کا جو حق ہے ادا کریں، جس سے معافی مانگنا ہے مانگ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ کیا کرو، ہمیشہ توبہ کیا کرو اور اپنے توبے کو نیا بناتے رہو۔ کبھی 5 سال پہلے توبہ کیا تھا نہیں، روزانہ توبہ کیا کرو۔ اور فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ امام الانبیاء توبہ کر رہے ہیں روزانہ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں 100 مرتبہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ جو بھی آپ کو آتا ہے زبان سے پڑھیں اور دل سے اللہ سے معافی مانگے، عادت ڈالیں، صبح میں شام میں استغفار پڑھنے کی عادت ڈالیں اور ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جا کر کے آئیں، ان کی حالت کیا ہے سوچ کر کے آئیں، سانس کیسے لے رہے ہوں گے، پیاس لگ رہی ہو پانی کیسے پی رہے ہوں گے، اندھیرا ہے روشنی کا وہاں انتظام کیسے ہوگا، سوچیں ذرا۔ منو مٹی کے تلے کیسے آدمی دب رہا ہے، سوچیں 5 منٹ کے لیے، خیال کریں، انشاءاللہ ہمارے سارے گناہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، نیک اعمال کی توفیق پیدا ہو جائے گی، خدا کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، ہر ہفتے آدھا گھنٹہ ضرور وقت نکال کر کے جانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔